السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو پڑھاؤں گی 5ویں جماعت کا سبق جس کا نام ہے انصاف۔ انصاف پڑھاؤں گی میں آج آپ لوگوں کو۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ 1400 سال جو عرب کی سرزمین تھی یہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی کہ ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ لوگ ایک دوسرے کا نہیں مانتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، یعنی وہ جہالت ہی جہالت ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دور دورہ تھا، یعنی کہتے ہیں ہر طرف بے حیائی تھی اور عیاشی ہی عیاشی نظر آ رہی تھی۔ لوگ صرف بے حیائی کی طرف دوڑ پڑتے تھے، یعنی کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے تھے، صرف بے حیائی عیاشی یہی سب کچھ وہاں چلتا تھا۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ وہاں جاہل اور ان پڑھ تھے، یعنی جہالت کرتے تھے، ان پڑھ تھے، یعنی پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر نہیں تھے۔ ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے۔ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے۔ انتقام کا جذبہ عام تھا، یعنی انتقام کا جذبہ یعنی بدلہ لینے کا جذبہ ان لوگوں کو یہ عام سی بات تھی۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف انتقام یعنی کہ بدلہ لیتے تھے۔ اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے، یعنی جو یہ جھگڑے ہوتے تھے یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتے رہتے تھے۔ جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ یعنی یہ لوگ صرف جھوٹ بولتے تھے، اور ریاکاری یعنی یہ دھوکہ دہی عام تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، یہ ان کا عام سا معمول تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے بچوں، یہ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوں، کیونکہ پھر یہ سوچتے تھے پھر ان کی شادی کرنی ہے، پھر ہمیں دوسروں کی گالیاں سننی پڑیں گی۔ یہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔ جو امیر لوگ تھے ان کو بہت گھمنڈ تھا اپنی امیری پر، ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی، یعنی نہ ان کے لیے کوئی قانون تھا، کوئی بھی قانون ان بڑے لوگوں کے لیے نہیں تھا، نہ ان کی کوئی باز پر یعنی ان کی کوئی بھی ان کی پوچھ تاچھ نہیں کرتا تھا کہ آپ لوگ غریبوں پر کیوں ظلم کرتے تھے، یعنی آپ لوگوں کے لیے ایسا قانون ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ دوسرا قانون کیوں ہے، آپ یہ عیاشی کیوں کرتے ہیں، آپ یہ لڑائی جھگڑے کیوں کرتے ہیں۔ ان کو کوئی باز پرسی نہیں ہوتی تھی، جو جی میں آتا تھا، ان کو جو من میں آتا تھا، جو دل میں آتا تھا وہ یہ لوگ کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی، جو غریب لوگ تھے وہ ان کو ہر طرح کی بے عزتی اٹھانی پڑتی تھی، یعنی غریبوں کا کوئی نہیں سنتا۔ یہ لوگ صرف ان کو در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی تھی، ان کو ہر ایک ان کو کیا مطلب نخوت یعنی وہ بری نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ غریب لوگ ہیں تو ان کو غریب ہی نظر سے دیکھتے تھے اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتے تھے، یعنی ان کو طرح طرح کے ظلم اٹھانے پڑتے تھے۔ عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی، جب یہ عرب کی اس ہمارے سرزمین کی پاک سرزمین کی یعنی جو عرب کی زمین تھی، جب یہ اس زیادہ ہی ان کی یہ بری حالت انتہا تک پہنچ گئی، جب زیادہ ہی وہاں ہوا تو خدا کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پیارے بچوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور تو اللہ تعالیٰ نے عرب میں اپنا نبی بھیجا، یعنی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبی بنا کر وہاں بھیجا۔